بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ ایک روشن ستارہ تھا، قسط نمبر 2۔ پہلی قسط میں نے حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمہ اللہ کا ظاہری خد و خال اور باطنی کمالات کا اجمالی تذکرہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے حضرت مفتی صاحب کو دیکھا ہے اور قریب سے دیکھا ہے وہ اس ظاہری حلیے کی اور باطنی کمالات کا 100% تصدیق کرتے ہیں، لہذا یہ بربنائے مبالغہ نہیں ہے، بلکہ میں عرض کروں کہ مفتی صاحب کی بلند قد و قامت سے بھی نیچے کی یہ باتیں میں نے پہلی قسط میں عرض کی ہیں۔ ہاں، اعتراض ان کو ضرور ہوگا جنہوں نے حضرت مفتی صاحب کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کیا اس گئے گزرے دور میں بھی میڈھر تحصیل کے دور دراز اور پسماندہ داد سن یا دادا سن یا دودا سن نامی گاؤں میں بھی کوئی ایسا شخص پیدا ہوا ہوگا جہاں جہالت کا، بدعت کا اور رسومات کا کبھی دور دورہ رہا ہے، یا انہوں نے حضرت مفتی صاحب کو تو دیکھا ہوگا لیکن سمجھا نہیں ہوگا۔ شاید کیا بلکہ یقیناً ان کو اعتراض ہوگا۔ بہرحال وہ ان کی کم علمی اور نادانی ہے۔ چنانچہ چند روز قبل میڈھر تحصیل راجوری ضلع کے کسی دور افتادہ گاؤں کے رہنے والے ایک بدنصیب انسان کی، بدنصیب کہنے پر میں مجبور ہوں، ایک بدنصیب انسان کی ایک چھوٹی سی کلپ سننے کو ملی جس نے حضرت مفتی صاحب کی شان میں از حد توہین کی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی ظلم کے ساتھ، حرام کمائی کے ساتھ اور ظالموں کی مدد کے ساتھ گزاری ہے۔ اب وہ بیچارہ ریٹائر ہو چکا ہے، یعنی عقل سے اب سٹھیا ہو گیا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جس نے حضرت مفتی صاحب کو نعوذ باللہ من ذالک کافر اور مشرک تک کہا ہے۔ ایسے ابو جہل صفات کے لوگ بھی ہیں، ان سے گلہ نہیں، کیونکہ جب روزی اور روٹی حرام کی ہو تو کام اور کار کیسا ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے ابتدائی دور ہی سے اپنے آپ کو عبادات و ریاضات کا اور محنت و جفا کشی کا عادی بنا دیا تھا۔ پھر والدین مرحومین کی سادگی و دینداری، اساتذہ کرام کی شفقت و محبت، پیر و مرشد کی تربیت و تزکیہ اور خانقاہیت کے ضرب اللہ، مدارس میں مطالعہ و تکرار کی جفا کشی، دین و دعوت کے لیے ایثار و انفاق، فلاحی و اصلاحی خدمات کے لیے قربانیاں ہوں، ساتھ ہی ساتھ اپنے بڑوں اور اپنے چھوٹوں سے مسلسل رابطہ و تعلق رہا ہو، اور تو اور سنت یوسفی کے زہرہ گداز مراحل سے گزر ہوا ہو، اپنوں اور غیروں کی طرف سے مشق ستم ساری زندگی جو شخص رہا ہو، اللہ جل مجدہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کا عشق اور وفا ہو، اور اس راہ عشق اور وفا میں مشکلات کا سامنا ہوا ہو، یہ سارے وہ اسباب تھے جنہوں نے فیض الوحید کو یقیناً عالم ربانی، مترجم قرآن، مفسر قرآن فرقان، داعی دین، متکلم اسلام اور خطیب بے مثال بنا دیا ہے، جنہیں آج کل ہر کہوہ میں ہر خرد و کلاں، ہر مسلم و غیر مسلم، ہر دینی و سیاسی انسان اپنے اپنے اعتبار سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے معاندین اور حاسدین کی آنکھیں چندھیا ہو جاتی ہیں۔ لہذا احقر حضرت کے تمام متعلقین سے علی حسب المراتب عرض کرتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ویسی بات سننے میں آئے جو حضرت مفتی صاحب کے خلاف کسی نے کہی ہو یا لکھی ہو تو اس سے ہرگز بد دل نہ ہونا اور نہ اس کو جواب دینے کی کوشش کرنا، گویا کہ آپ نے سنا ہی نہیں، گویا کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں۔
کیونکہ یہ حضرت مفتی صاحب کے مزاج اور ان کے مشن کے خلاف ہے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی عنوان کے تحت قسط نمبر 3 میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔